ہماری صحیح ہماری کوشش ہمارے قلب کو منور کر دے گی، اس طرح کہ ہمیشہ رہنے والے ملک میں ہمارا مقام بن جائے گا۔ کاش کے سیدہ کے رومال میں ہمارا ایک آنسو چلا جائے، ابدی حیات کی صحت کا ضامن ہو جائے گا۔ جس طرح سے ماں کے شکم میں ہمارا دل دھڑکا تھا، آج بھی دھڑک رہا ہے۔ اگر اس دھڑکن کو ہم نے حسین کے حوالے کر دیا، اہل بیت کے پیچھے لگایا، اہل بیت کے محبت میں دل کو دھڑکایا، ان کے غم میں غم بنے، ان کی خوشی میں خوشیاں منائیں، ان کی رضا میں اپنا زندگی کا نظم العین بنائے، اس دل کے دھڑکنے کا مقصد قرار دیا کہ ہمیں اہل بیت کی رضا چاہیے۔ یہ احسان ہے ان کا، تو احسان کا تقاضا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ مولا آپ کے دفاع میں خدا نے ہمارے دل کو دھڑکایا ہے، زندگی آپ کی امانت ہے تو آپ پر فدا ہو جائیں گے۔ اللہ نے اسی میں زندگی کا بقا کا راز رکھا ہے۔ دیکھو تم دھڑے ہفتے ہوئے دنوں سے حسین کی عبادات کرو گے تو ہمیشہ زندگی دیں گے، تمہیں قلب کو دھڑکائیں گے، صبح قیامت تک کہیں بھی تمہارے قلب کو زندہ کر دیں گے، نورانی کر دیں گے، جس کا وعدہ قرآن نے کہا ہے، یعنی قلب سلیم عطا کریں گے جو ہر رزق سے پاک ہوگا، کیونکہ جو رزق سے پاک تھے ان کی معیت تم نے کی، ان کی اطاعت کی، ان کے فضائل بتائے، ان کے کمالات بنائے، ان کے سامنے ان کو مولا مانا، کیونکہ ہم نے مانا تھا۔ شیطان اسی لیے تو نکالا گیا تھا، اس نے اللہ کے آپ نے اپنی مرضی چلائی تھی، پروردگار جس کو تو نے بنایا بس ہم نے اس کو مانا، جس کو تو نے نہیں بنایا تھا اس کا انکار کیا۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تمام صفات و کمالات کے ساتھ تیرے مقابلے میں جو آیا ان کا انکار کیا، اور تیرے مقابلے میں آنے والے کیا، خدا کے مقابلے میں کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ خدا تو ہر جگہ موجود ہے۔ خدا کے مقابلے میں آنے کا مطلب ہے صادقین کے مقابلے میں آ جاؤ۔ صادقین کون ہے؟ جو مباہلے کے میدان میں آئے تھے۔ آپ دیکھیے نصارہ نجران ابھی تک یہ سمجھتے ہیں، دیکھیے کوئی بھی چیز پہچانی جاتی ہے اپنے صفات سے پہچانی جاتی ہے۔ ہم نے کسی عالم کا نام سنا ہے لیکن اس کے کچھ صفات ہوتے ہیں، اس کے پروٹوکال ہوتے ہیں، اس کی شان کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ایس پی صاحب ہیں، بڑے ہم بغیر وردی کے آ جائیں، بغیر اسٹار کے آ جائیں، بغیر جہاں وشم کے آ جائیں، بغیر گاڑی کے آ جائیں، سادے لباس میں آ جائیں، ہم کیا پہچانیں؟ ہمارے چیف سیکریٹری آ جائے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ہم کیسے پہچانیں گے؟ نہ ان کی لال بتی ہے، نہ ان کا کوئی افضلی ہے، نہ ان کے کوئی فورس ہے، نہ کوئی سیکورٹی ہے، ہم کیسے پہچانیں گے کہ حکومت کے نمائندے ہیں، اتنے بڑے ہوتے ہیں، انہی کے بارے میں بتایا گیا ہے، انہی کی خبر دی گئی ہے۔ دیکھو ان کی عظمت سے ہوشیار رہنا، ہم کیسے پہچانیں گے؟ ایک عام آدمی طرح بجنے میں بیٹھ جائیں، ہم کیا جانیں گے اس میں ایس پی صاحب کون ہے، اس میں چیف سیکریٹری کون ہے، منسٹر کون ہے، ہم کیا جانیں گے؟ ہم کیا پہچانیں؟ جب ان کے پروٹوکال کے ساتھ آئیں گے، ارتلی ہوگے، کیا فورس ہوگی، تب سمجھیں گے ان کا رتبہ کیا ہے، ان کا جلوہ کیا ہے۔ مجمع میں نہیں سمجھ پائیں گے، بھیڑ میں۔ اسی لیے نصارہ نجران جب سمجھنے میں بیٹھے تھے اللہ کے رسول کی ذات دیکھ رہے تھے لیکن صفات نظر نہیں آ رہے تھے۔ سنا تھا کہ احمد آئیں گے، ان کے بارے میں سن رکھا تھا، احمد کی گواہی موجود تھی انجیل میں، جانتے تھے، لیکن احمد کے صفات، احمد کا پروٹوکال نہیں دکھ رہا تھا۔ احمد کون ہو؟ جن کی بیٹی فاطمہ ہوگی، جن کے ناز علی ہوں گے، جن کے بیٹے حسن حسین ہوں گے، وہ نہیں دکھائی دے۔ یہ سب کون ہے؟ محمد کے صفات و پروٹوکال کا نام ہے۔ صبح قیامت تک، رہتی دنیا تک محمد کی ذات کا جاہ و حشم ہے تو بنجتن پاک کے ساتھ ہے۔ اسی لیے جب آئے تھے تو سب ہم کو ایک مجمع کی بھیڑ میں بیٹھے تھے، سمجھنے کیا یہی احمد ہے؟ تو فاطمہ کہاں ہے؟ حسن کہاں ہے؟ حسین کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ کہاں وہ نور کہاں ہے؟ یہاں اتنا تو پڑا ہے احمد ہو کے ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا احمد اس بھیڑ کا نام تک نہیں ہے۔ احمد کے مظاہر ان کے تو اہل بیت الگ ہو گئے، ان کے خاصان خدا الگ ہو، ان کی
पहचान, इनमें तो नजर नहीं आते, इनमें तो सब मुजरिम दिखाई देते, गुनहगार दिखाई देते। अभी चंद दिन पहले ईमान लाए हैं, ये कैसे मोहम्मद के साथी हो सकते हैं? गुज़िश्ता किताबों में नहमत के सिफात बताए गए थे, आखिरी नबी होंगे, उनके 4 खासम खास होंगे, उनके 4 खासम खास होंगे। वो उनका याहो हशम होगा, उनका लश्कर होगा, उनका हुस्न होगा, उनकी मग़फ़िरत के मज़हर होंगे। मौलाए कायनात उनका हशम है, हसन हुसैन उनकी खूबसूरती हैं, फातिमा ज़हरा उनकी मग़फ़िरत का नाम है। अब ये नजर नहीं आता, पहचाने कैसे? सारे नबियों की तारीख में मौजूद है। इसी बार एक जमाने आपको मैं बताऊं, यहाँ पे ज़ाकिर नाइक का जलसा हुआ था। आज से वो 20-25 साल पहले वो आए थे, तो यहाँ उन्होंने बड़े फ़ख्र से बयान किया था इसको कि फला मुनी ने, फला जैफी रशी ने कहा था, एक मोहम्मद होंगे, उनके सिफात बताए थे, उनके 4 खासम खास होंगे। तो उससे उन्होंने इस्तेदाल किया था खलीफा राशिदा का। अब मैं क्या कहूँ, बल्कि वहीं पे खास जहाँ का खमीर था, जब अकल संधे को अंधेरे में बड़ी दूर की दूरी, मतलब जो सामने जो वो नहीं दिखाई दिए, जो दूर के थे समझ में आ गए। जो हदीसे किसा में चादर के नीचे 4 जमा हुए थे, बशारत उनकी दी गई थी कि मोहम्मद के 4 खासम खास होंगे। इसीलिए रसायन जान भी धोखे में आ गए, समझ नहीं पा रहे थे, मुआयने के लिए आए थे कि वाकई नबी है अखलाक। लेकिन जब तक प्रोटोकॉल ना हो, जब आए थे मोबाइल नाजिल हुई, कहा ठीक है तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपने मर्दों को लाए। अब जब जमा का सेवा इस्तेमाल कर लिया खुदा ने मसलहत लाए पर, यानी तमाम औरतों की बात हुई, कहा कुरान ये कह रहा है तमाम औरतें आएंगी, तमाम बच्चे आएंगे, तमाम नफ्स आएंगे, तो समझ गए ये मोहम्मद के तमाम बच्चे तो है ही नहीं, इनकी खबर हमें दी है मोहम्मद का तमाम नफ्स तो हो ही नहीं सकता, मोहम्मद के साथ तमाम औरतें पाकीज़ा है ही नहीं। जब तमाम का कुल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, समझे ये भीड़ आएगी, तो कहा ठीक है आ जाओ मैदान में। कहा जब ये भीड़ आएगी तो आओ मैदान में, हम जानते हम पाकीज़ा हैं, हम तुम्हारे साथ डकैत नहीं है, लूटते नहीं है, लड़कियों को जिंदा नहीं दफन करते, हम पाकीज़ा हैं, हमारे पास दीन है, हमारे से ईमान है, हमारे पास मियाँ को मोहते हैं, आओ मैदान में देखें, जानते हैं कुछ नहीं होगा, अल्लाह अकबर, वो बहाने के लिए राजी हो जाते हैं। कुरान ने भीड़ का सेगा इस्तेमाल किया था, वो सिफात तो मुख्तसर थे, वो जो पढ़ के आए थे वो तो एक ही औरत का फजीलत पढ़ के आए थे, उनको जो खबर दी गई थी एक औरत होगी जिसकी मुअद्दत अजर रिसालत करार पाएगी। वो एक दो तसव्वुर आप देखिए, हर नबी ने आके इमाम हुसैन की गवाही दी है कि देखो उसका कर्म है, जानते थे पहचान नहीं पर है कौन, लेकिन जब तक मोहम्मद ना आए, अब कुरान ने भी जमा का सगा इस्तेमाल कर दिया कि सबको तुम भी लाओ, हम भी अपनी औरतों को लेके आए, तुम अपने मर्दों को लाओ, हम भी लाएंगे, तुम अपने सारे बच्चों को लाओ, अपने सारे बच्चों को लाएंगे। अब ये जुमला सुना तो शेर हो के और डर गए कि अब तो हमें पता है। अब आगे मुकाबले में अब चाहे जो हो, चाहे जिस तरह आदमी में आए, फैसला तो हमारे हाथ में होगा। हम जानते हैं कि हकीकत है ये सब झूठे हैं, झूठों में लागत की बात है, ये सब तो झूठ मशहूर है और हम नहीं उनका खयानत है तो मशहूर है। तो आप देखिए, आप गौर करें, अब देखिए जब अल्लाह के रसूल दूसरे दिन जाते हैं मुबाइले के मैदान में, अब वही प्रोटोकॉल के साथ जाओ, हसन के साथ। अब जन्नत के जवान को एक को गोद में लेते हैं, एक को उंगली पकड़ते हैं, जो सबसे पाकीज़ा तरीन जो मरियम तरीक़ा फजीलत होती है उसको नीचे रखते हैं, और इस पूरे गिरोह की हिफाजत के लिए लश्कर की तरह मौलाए कायनात पीछे अकेले चले। अब जब देखा, अब सिफात से जात को मिलाया कि मोहम्मद के अहले बैत तो ये है, अरे हमें खबर नहीं थी कि मोहम्मद इनको लाएंगे, इसलिए मैदान मुबाइला में आना गवारा
واپس پلٹ کے گئے تو پوچھے کہ رسوائی کر کے کیوں آ گئے؟ جب میدان مبارزہ سے ہٹنا ہی تھا تو دعوت کیوں قبول کی تھی؟ کہتے ہم تو سمجھے تھے محمد اپنے اصحاب کو لائیں گے، ہم تو سمجھے تھے کہ محمد اپنے ساتھ والوں کو جو کافر مشرک ہوئے ان کو ایمان لانے کے بعد والوں کو، ہمیں کیا معلوم تھا جن کا ایمان ازلی ہے محمد انہیں لے آئیں گے تلوار ہمیں کیا معلوم تھا مریم سے زیادہ بھی مقدس ہے جن کی بشارت دی گئی ہے ان کو لے آئیں گے. ہم تو سمجھے تھے بھیڑ اٹھائیں گے، ہم بے خود پڑھے لکھے لوگ تھے. اللہ اکبر، یہ ہے فتح ہے دنیا کو کرنا. اور آپ غور کریں حدیث کتاب اسی آیت کی شان نزول بتائی. آپ فضیلت دیکھیں اہل بیت نے کتنا احسان ہم پر کیا ہے. ہماری کیا غلطی تھی ہم 1400 سال پہلے نہیں پیدا ہوئی، ہمارے 1400 سال کے بعد ہمارے امام غیبت میں ہماری کیا غلطی؟ ہم نے وہ دور نہیں پانا رسول آپ کا. اگر کوئی مشکل ہوتی تو آپ کے پاس لوگ آتے تھے اپنے مسائل پھٹ سے نظر آ لیتے تھے، اللہ کے رسول گزار کرتے تھے یا در سیدہ پہ بھیج دیتے جاؤ وہاں چلے جاؤ مسئلہ حل ہو جائے گا. ہماری کیا غلطی؟ لیکن اللہ کے انہوں کو تنہا نہیں چھوڑا، تنہا نہیں چھوڑا. کیا 1400 سال بعد بھی، اور روایت کون کر رہا ہے؟ سوال مولا کائنات کر رہے ہیں، جواب اللہ کے رسول دے رہے ہیں. روایت فاطمہ زہرا کہتی اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اگر ہمارے اس کی شان نزول جب بیان کی جائے تو واقعے کی حدیث کے ساتھ آیت تفسیر کے نازل ہونے کے اسباب جب بیان کیے جائیں گے پورا واقعہ، اس کی فضیلت کیا ہے تو رحمت خدا جوش میں آتی ہے. تصور نہیں کر سکتا انسان. تو اللہ کے رسول قسم کھا کے کہتے ہیں جہاں ہمارے چند گناہگار جمع ہوں گے ان کے فضائل بیان کیے جائیں گے. آپ تصور کریں، آیت کی فضیلت نہیں بتانے، قرآن کی فضیلت نہیں، اہل بیت کی فضیلت نہیں بتانے، بتا کے جب ہمارے چند گناہگار جمع ہو کے اپنے گناہگار زبان سے اس ذکر کو بیان کریں گے، جب ہمارے چند گناہگار ایک جگہ جمع ہو جائیں گے ہمارے جاننے والے اس زبان سے اہل بیت کے پاکیزہ ذکر کو بیان کریں گے تو نزول ملائکہ ہونے لگے گا. ملائکہ فخر کریں گے وہاں آنے، ملائکہ ہوتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول قسم کھا کے کہتے ہیں کہ وہاں یہ ہوگا کہ خداوند عالم گناہ سے ایسے پاکیزہ کر دے گا جیسے درخت سے پتے جھاڑتے ہیں. جہاں اہل بیت کا ذکر ہوگا، جہاں یہ ذکر پر پاک کے فضائل بیان کیے جائیں گے خالی نجس زبان سے، وہاں خدا رحمت الہی جوش مارے گی، گناہ سے پاکیزہ کر دے گی. اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ بس یہ ہماری شکر ہے کہ ہم یہاں سے جانے کے بعد اس پاکیزگی کو بچا لے جائیں. کیونکہ شیطان نے تو کہا تھا ہم قیامت مستقیم میں بیٹھیں گے، تم ادھر مغفرت لے کے آؤ گے، ہم ادھر پھر موقعیں گے تم کو، تم پاکیزہ بنو گے. تمہارے دامن کو داغدار کرنے کے لیے صراط مستقیم پہ شیطان بیٹھا ہے. تو ہم یہاں سے پاکیزہ ہو گئے، پھر وہ وقت آئے گا بس ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. اسی کی حفاظت کے لیے چھٹے امام نے فرمایا تھا دیکھو قریب کیا کہ ہم اللہ کے تقویٰ کی بنا پہ بلند ہے. کوئی یہ نہ سمجھے اللہ نے فری میں ہمیں سب دے دیا ہے. آمد کے میدان میں ہم بات تقریب ہے تو اللہ نے فضیلتیں دی. اللہ نے ہمارے عمل کو دیکھ کے ہمیں فضیلتیں دی ہیں. ہم اس لائق تھے تو دی ہیں، جو جس لائق اس کو ملا. صلوات محمد کہا
کو ہلکا نہ سمجھو. اگر نماز کو ہلکا سمجھو گے تو ہماری یعنی مولا نے بتایا کہ دیکھو ہماری شفاعت تمہیں چاہیے. اگر تم چاہے تو سب سے آگے صف شفاعت میں کھڑے ہو وہ تو نماز کو مقدم کر دو. مولا نے تنہا نہیں چھوڑا. کیوں؟ کیونکہ جانتے تم گناہ کرو گے, غلطی کرو گے, لیکن جیسے مؤذن اللہ اکبر کہے تم منزلے پہ آ جانا تو ہماری شفاعت کے دائرے میں حساب میں آ جاؤ گے. اسی لیے فاطمہ زہرا نے کیا کہا تھا آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. اس دنیا سے تمہاری 3 چیزیں پسند ہیں. ایک قرآن کی تلاوت کرنا, ایک اللہ کے رسول کی زیارت کرنا, تیسرے مومنوں کے لیے مغفرت کرنا. مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں آپ محبوب ہیں. اب آپ چھٹے امام کیا کہ کیوں کیونکہ ہر طریقے سے گھیر پھیر کے اپنی رحمت کے سائے میں لانا چاہتے ہیں. جیسے والدین ہوتے کسی نہ کسی سے بچہ کامیاب ہو جائے, محبت سے, پیار سے, لالچ سے, ارے یہ کرو, یہ دیکھے, یہ کرو, ارے کہیں نہ کہیں کامیاب بنا دو. کیونکہ اللہ کے رسول نے یعنی تمہارے شیعہ کامیاب ہے دنیا و آخرت میں, تو کامیابی کا راز بتا رہے. کہتے 3 چیزیں, تلاوت قرآن, دوسری چیز اللہ کے رسول کی زیارت, تیسری چیز مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا. اور وہ تینوں چیزیں نماز میں یکجا ہو جاتی. تینوں چیزیں نماز میں. اب کام ایک ہے, اللہ کے رسول ہے جیسے میں کہتا ہوں ایسے نماز پڑھو, یہ نہیں کہا تو میری مثل کر لو, میری شبیہ. یہ نمازیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول کی نماز کی شبیہ ہے. یہ نماز امت کی نماز اللہ کے رسول کے نماز کی شبیہ ہے. کیا حقیقی نماز پڑھنے کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا؟ ایک کام ہے علی اللہ کے رسول کی شبیہ اختیار کی ہم نے. اللہ نے عبادت بنایا, فاطمہ زہرا کی نگاہ میں معجزہ بنا دیا. صلوات محمد کتنے مہربان, لیکن دنیا نے ان کے ساتھ بس ہوا ہی کاش بھی ہمارا آنسو کی باتوں سے کھڑا ہوا. ابھی ہمارے چہروں کے آثار جو برتے ہیں حسین میں وہ بھی فاطمہ زہرا کی مغفرت کی بات تصور نہیں کر سکتا. تو صرف نبوت کی نمائندے تھے, ان کے ساتھ ملوکیت والوں نے کیا کیا, ملوکیت کے نمائندوں نے کیا کیا, دنیا کے لیے فاطمہ زہرا کا بابا اتنی مصیبتیں آئی گئی, اگر نوجوانوں پہ ڈالی جاتی تو تاریخ جاتی ہو جائے. یہ مسائل کا سیدھا خط نہیں ہوتا. آپ تصور کریں دنیا میں اگر کسی کے سب سے زیادہ مسائل کھائے گئے ہیں تو فاطمہ زہرا سلام اللہ. اگر یہ مرکز فضائل ہے تو مرکز مسائل بھی یہی ہے. رسول کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو فاطمہ پہلے توڑتے ہیں, علی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو فاطمہ پہلے توڑتی ہے, حسن حسین کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو فاطمہ پہلے توڑتی ہے. اسی لیے حسین آئے کہ آپ کی مدت کے لیے تو ماں نے کہا تھا بیٹا تو اکیلا نہیں جائے گا, تو ماں تیرے ساتھ ساتھ جائے گی. آج بھی فاطمہ وہ وعدہ پورا کر بیٹا تیرا غم جہاں جہاں ہوگا وہاں فاطمہ جائے گی. تیری کربلا جہاں جہاں ہوگی ہم جائیں گے, تیری یاد جہاں جہاں ہوگی ہم جائیں گے. آج وہ فاطمہ نے وعدہ پورا کر دیا. جہاں ذکر حسین ہوتا ہے وہاں فاطمہ. انسان تصور نہیں کرتے. وعدہ فاطمہ نے کیا تھا, تو جا رہا لیکن تیرے ساتھ رہو جہاں حسین ہوگے, وہاں حسین کا کام ہوگا وہاں فاطمہ ہوگا. اللہ اکبر. اسی لیے جگہ جگہ یہ ملتا ہے, کوئی بیوی پوچھتے خیمہ میں روتی ہے حسین کی زندگی میں. اللہ اکبر. کوئی پوچھتے خیمہ میں بیوی روتی ہے, کبھی زندہ شام کے پیچھے کوئی بیوی روتی ہے.
آج بھی وہ بیوی فریاد کرتی ہے مرد عذاب ہے میرے حسین کی کیا خطا تھی میرے اصغر کی کیا خطا تھی آپ تصور کر سکتے ہیں دادارو جب مختار نے قتل حسین کے انتقام کے لیے لوگوں کو پکڑا اور سزا دینی شروع کی تو حرملہ کو پکڑ کے لایا جاتا ہے حرملہ سے پوچھتے ہیں تو اپنا جرم قبول کر تو کہتا مختار تمہیں جو سزا دے دی ہو تو میں نے کچھ کیا نہیں نہ میں اپنا جرم بتائے تو بتا کہتے میں کربلا میں دن میں نے تیر چلائے ہیں اور میں نے کچھ نہیں کیا تو بتا کہتا کہتے مختار میں نہیں بنا سکتا تمہیں جو سزا دے دی ہو دے دو لیکن میں بیان نہیں کر سکتا جو میں نے کیا ہے کیونکہ یہ تینوں تین رباب کے کلیجے میں لگے تھے کہ جب پہلا تین میں نے چلایا تھا جب عباس بشکیدہ لے کے آئے تو میں نے حسین کے بچوں کو تڑپایا تھا عباس کے بشکیدے کو بستی ہے جب شکست ہو گئی تھی تو میں عباس آج ماتھے بن کے لو گئے کہ دوسرا دن کب چلایا تھا دوسرا دن میں نے جب چلایا تھا جب حسین اپنے ششپائے ہوئے کے آئے تھے تو عمر سعد نے مجھ سے مجھے پوچھا تھا اے عمر سعد بچے کے گلے کا نشان آئے یا حسین کا اور اب تک علملا نہیں میں بچے کا نشان آئے یا حسین کا تو عمر سعد کہتا نہیں ہے جو گردن کی سفیدی دکھ رہی ہے میں نے جب تیر نہا کیا تھا ارے یہ وہی راجہ تھا جسے حسین کربلا کے میدان میں دفن کرتے ہیں جب آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے میں کہوں گا اے آقا کئی ماؤں کے سامنے بچے دفن کیے جاتے ہیں تو حسین جواب لگے میں نواب کے دل کو مضبوط کر رہا ہوں ابھی تو میں موجود ہوں علی اصغر کو دفن کر رہا ہوں لیکن ایک وہ جب تمہاری بیٹی شام میں شہید ہوگی میرا بیٹا ہوگا ہاتھیوں میں ہتھکڑی کی حالت میں اپنی بہن ہوگا اے نواز تم صبر کرنا کا تیسرا تیر کب چلایا تھا کہ جب حسین سینے پر اپنے زمین تو حسین کو زمین پہ آنے کے لیے میں نے تیسرا تیر چلا کیا تھا اور یہ تیر کیسا ہوتا ہے یہ کس طرح سے حسین زمین پہ آتے کہ آدمی امام زمانہ فریاد کرتے ہیں ارے سلام اس پر زمین میں دار زمین میں دار ارے تینوں میں معلق ہے اب حسین نماز پڑھنا چاہتے ہیں ارے قیام کر لیا رکو گیا اب سجدہ کہتے گئے تیر آ گیا ہے اب تیر اس پہ زور دیتے ہیں جب سارے تیر اس بار کے پڑھا اب سجدے میں سر رکھتے ہیں تو حسین کے گلے پر شبر کا خنجر ہوتا ہے سیاہیاں جلتی ہے زمینیں خراب کرتی ہے اللہ اکبر کیا میں زینب تڑپ کے آتی ہے اے بیٹا یہ زمینیں کربلا کیوں تاپ رہی ہے اب خیمے کا پردہ ہٹتا ہے اب آگ کا سردوں کے لیزہ پہ السلام علیکم